اللہ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے آنے سے پہلے آپ کی خوشخبری امتوں کو سنا کر فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح نبی کے صدقے میں، اس نانا کے صدقے میں، انہی کی اولاد میں سے اسی ایک لاڈلے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظمتیں، وہ بزرگی، وہ شرف عطا فرمایا کہ ابھی سرکار غوث پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کے آنے سے پہلے آپ سے پہلے کے بزرگ آپ کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے آنے سے پہلے آپ سے پہلے والے یہ کہتے تھے کہ لوگوں، ہمارے بعد ایک اللہ کا ایسا ولی آنے والا ہے جو ولیوں کا سردار ہوگا، اللہ اسے ولایت کا اتنا اونچا درجہ عطا فرمائے گا کہ اللہ اسے ولیوں میں سردار کی حیثیت عطا فرمائے گا۔ اور دیکھیے جو سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ نبی کے پرتو اللہ نے مجھے بنایا ہے، تو جس طرح نبی کی شان پہلے بیان ہوتی رہی، حضور کے ولادت سے پہلے آپ کے چرچے ہوتے رہے، اسی طرح سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے سرکار غوث پاک کے چرچے آپ کے زمانے سے پہلے کے بزرگ کیا کرتے تھے۔ اب ہم ترتیب سے سنیں گے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کن کن لوگوں نے کیسی کیسی باتیں بیان کی ہیں۔ میں سب سے پہلی کتاب آپ حضرات کے سامنے جو دکھانا چاہتا ہوں وہ ایک اپنے وقت کے بڑے محدث ہیں، ان کا نام ہے علامہ محمد بن یحییٰ التازیفی الحلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے سرکار غوث پاک کی شان میں کتاب لکھی، اور یہ کب کے بزرگ ہیں؟ فرماتے ہیں 960 پر 3 ہجری کے بزرگ ہیں، لگ بھگ کتنے سال پہلے کے؟ جی 400-500 سال پہلے کے۔ یہ اپنی اس کتاب قلائد الجواہر فی مناقب الشیخ عبد القادر، اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے آنے سے پہلے سرکار غوث پاک کے تعلق سے جن حضرات نے خوشخبری سنائی ان لوگوں میں سے ایک نام ہے شیخ ابو بکر بن ہوارہ البطائحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ کب کے بزرگ ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت امام احمد ابن حنبل سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ اور آپ نے کل سنا کہ امام احمد ابن حنبل اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ لگ بھگ 300 سال کا زمانہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے، سرکار امام احمد ابن حنبل سے پہلے کے بزرگ ہیں ابو بکر بن ہوارہ البطائحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بن ہوارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پائے کے بزرگ ہیں، ان کو ایک مرتبہ خواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خواب میں ان کو ایک جبہ عطا فرمایا۔ جب یہ خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ جو خواب میں ابو بکر صدیق نے جبہ عطا فرمائی وہ جبہ ان کے پہلو میں رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ کتاب کے لکھنے والے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بن ہوارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان عظیم ہستیوں میں سے تھے، اگر یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بات کو سن لے، ابھی ان کی بات ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ ان کی دعا کو سن لیا کرتا تھا۔ اور ان کے تعلق سے بڑی مشہور بات یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میرے مزار کے پاس آ جائیں اور کوئی چیز جلانا چاہے تو میری مزار کی اور میرے آستانے کی شان و عظمت یہ ہے کہ میرے مزار پہ نہ دنیا کی آگ جل سکتی ہے نہ میرے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ جلا سکتی ہے۔ اور آج بھی کہا جاتا ہے، یہ کتاب لکھنے والے فرماتے ہیں کہ آج بھی
جو ان کے مزار کے پاس جاتا ہے اگر وہ کسی طریقے کے گوشت ہو یا مچھلی ہو بننا چاہتا ہے، آگ لگانا چاہتا ہے، تو 1000 کوشش کے بعد بھی آپ کے دربار پہ آگ نہیں جلتی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی، اللہ نے اس زبان کو ایسی لاج رکھ لی کہ آج تک آپ کی بات خالی نہیں گئی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر بن حوارہ البطائحی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کا مجمع تھا، لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ جوش میں آئے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں ایک کشف کی بات بتاتا ہوں، میں تمہیں آنے والے زمانے کی خبر دیتا ہوں، میں تمہیں آنے والے زمانے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ حضور سنائیے، وہ کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا عراق میں میرے بعد 8 اولیاء کرام آئیں گے۔ کتنے؟ 8 اولیاء کرام آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اوتاد کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ ان اوتادوں میں سے کون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، پھر فرمایا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، پھر فرمایا حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، پھر فرمایا حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، پھر فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، پھر فرمایا حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، پھر فرمایا حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا 8واں بندہ، اس بندے کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ 8ویں بندے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا یہاں ملاحظہ فرمائیے، جب یہ نام بتائے گئے، ان ناموں کی گنتی لی گئی، تو حضرت ابو بکر بن حوارہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے، آپ نے جن لوگوں کا نام بیان فرمایا ہے، جن لوگوں کے تعلق سے آپ نے بتایا ہے، ان میں سے ایک نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا، یہ آخر کون ہے؟ کہاں کے ہوں گے؟ تو حضرت ابو بکر بن حوارہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ عراق کا رہنے والا ایک عجمی سید ہوگا، ایک عجمی سید، عرب کا نہیں ہوگا، عراق کا ایک عجمی سید ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سید کو یہ مقام عطا فرمائے گا، وہ اپنے مقام اوتاد اور مقام غوثیت پہ بیٹھے گا اور پھر اعلان کرے گا قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے۔ تو لوگوں، ان کے آنے سے پہلے میں ان کی خوشخبری تمہیں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں ولیوں کا سردار بنا کے دنیا میں بھیجے گا۔ یہ کتنے 100 سال پہلے بات ہو رہی ہے؟ لگ بھگ سرکار غوث پاک سے 400 سال پہلے بات ہو رہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، سرکار غوث پاک کبھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، سرکار غوث پاک کے آنے سے پہلے غوث پاک کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اب آج ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی تعریفیں کیوں کرتے ہو؟ بھئی اگر آنے کے بعد تعریف کریں تو یہ تعریف چھوٹی تعریف کہلاتی ہے، آنے سے پہلے تعریف ہونا، اس تعریف کو سچی تعریف کہا جاتا ہے، اس تعریف کو بڑی تعریف کہا جاتا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد ایک اور عظیم ہستی کا، حضرت ابو بکر بن حوارہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے بعد 8 اوتاد آئیں گے، ان میں سے ایک معروف خلقی اور دوسرے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب ذرا امام احمد ابن حنبل جب آئے ابو بکر بن حوارہ کے بعد، حضرت ابو بکر بن حوارہ کے بعد امام احمد ابن حنبل دنیا میں تشریف لائے،
جب آپ کے چرچے ہونے لگے تو پھر حضرت امام احمد ابن حنبل نے کیا خوشخبری سنائی؟ کل بھی آپ نے سنا کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امام کے مزار کی زیارت کے لیے پہنچے، تو امام احمد ابن حنبل نے کیا کیا؟ مزار سے باہر تشریف لائے اور پھر ایک جھبا پہنایا، اپنے سینے سے لگایا اور پھر فرمایا کہ اے عبد القادر، لوگ علم شریعت میں بھی تیرے محتاج ہیں، علم معرفت میں، علم حقیقت میں، علم طریقت میں بھی تیرے محتاج ہیں۔ امام احمد ابن حنبل گویا بتا رہے ہیں کہ لوگوں، میں عبد القادر کو اس کے دنیا میں آنے سے پہلے سے جانتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبد القادر کو ولیوں کا سردار بنایا ہے اور ایسی عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ابو بکر حوارہ نے بھی ان کی خوشخبری سنائی اور امام احمد ابن حنبل نے بھی اپنے زمانے میں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں سنایا۔ ورنہ امام احمد ابن حنبل جھبا لے کے کیوں جا رہے ہیں مزار میں؟ تو امام احمد ابن حنبل کا جھبا لے کے جانا بتا رہا ہے کہ کوئی تو پوچھا ہوگا نا، جب وصال کا وقت قریب ہوگا تو امام احمد ابن حنبل نے اپنے لوگوں سے کہا ہوگا، مریدوں سے، شاگردوں سے، کہ دیکھو میرے وصال کے بعد میرے اس جھبے کو میرے مزار میں رکھ دینا۔ مریدین نے پوچھا ہوگا نا، جھبا کیوں رکھیں گے، کیا ضرورت ہے، یہاں تو کفن لے کے جاتے ہیں اور آپ ساتھ میں جھبا بھی لے کے جانے چاہتے ہو۔ تو امام احمد ابن حنبل نے کہا ہوگا نا لوگوں سے کہ لوگوں، میرے بعد میرے ہی مسلک کا ایک ماننے والا، میری ہی تقلید کرنے والا، ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی آئے گا، میں اس کے لیے اپنے مزار میں جھبا لے کے جا رہا ہوں۔ جب پوچھے نہیں ہوں گے لوگ کہ اچھا یہ بتائیے جس کے لیے جھبا لے کے جا رہے ہیں ان کی شان کیا ہے، تو پھر امام احمد ابن حنبل نے کہا ہوگا اس بندے کی شان یہ ہے، اس ولی کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ولی کو ولیوں کا سردار بنائے گا۔ یہ امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں۔ پھر امام احمد ابن حنبل کے بعد ایک زمانہ آیا، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 250 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ کون سا زمانہ؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 250 سال پہلے کا زمانہ ہے، اور یہ زمانہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے سید عبد القادر بن محی الدین اربلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب لکھی، تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر۔ یہ کتاب کے لکھنے والے بھی کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہیں، اپنے وقت کے بہت جید عالم ہیں، اپنے وقت کے بہت زبردست حدیث کے جاننے والے ہیں۔ تو یہ جو ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے المنقبۃ الرابعۃ والعشرون، یعنی سرکار غوث پاک کا 20 پر 4ویں تعریف اور آپ کی منقبت میں لکھا جانے والا واقعہ، یعنی اس سے پہلے آپ نے 20 پر 3 واقعات بیان کر دیے، اب یہ واقعہ ہے 20 پر 4واں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ موسیٰ النہتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکاشفات جنیدیہ میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ہم سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ کتنے 100 سال پہلے کا زمانہ ہے جی؟ 250 سال پہلے کا زمانہ ہے لگ بھگ۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ جمعے کا دن آیا، جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ تشریف لے گئے، اور ممبر پہ تشریف لے جانے کے بعد اچانک آپ پر کشف کی حالت کھل گئی۔ اچانک خطبہ دیتے دیتے آپ وجد میں آ گئے۔ وجد میں آ کے فرمایا قدمہ من رقبتی، اس کا قدم میرے گردن پہ بھی ہے۔ بس اتنی بات کہی، وجد ختم ہوا۔ پھر آپ خطبہ دے کے نیچے تشریف لائے، جمعے کی نماز پڑھائی،
دعا سے فارغ ہوئے، جب لوگوں سے مصافحہ کی تو لوگ سارے جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ سید الطائفہ ہیں، اپنے اس زمانے کے ولیوں کے آپ پیشوا ہیں، ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ ولیوں کے پیشوا ہونے کے باوجود کس کا قدم اپنے گردن پہ لے رہے ہیں؟ کس کا قدم لے رہے ہیں آپ اپنے گردن پہ؟ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کے ولادت سے 250 سال پہلے لگ بھگ بتا رہے ہیں کہ لوگوں، جب میں خطبہ دینے کے لیے منبر پہ چڑھا، جب مجھ پر کشف کی حالت کھل گئی اور میں وجد میں آ گیا اور اللہ کی مشاہدات میں گم ہو گیا، تو مجھے ایک آواز آئی، قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ۔ مجھے یہ آواز پہنچی کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے جملے ہیں، آپ فرماتے ہیں پھر میں نے کشف کے ذریعے معلوم کی کہ دیکھوں کہ جو اپنا قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کس زمانے کا ہے؟ میرے زمانے کا ہے یا پھر بعد زمانے کا آنے والا ہے؟ تو میں نے کشف کے ذریعے معلوم کی تو معلوم ہوا کہ وہ لگ بھگ میرے 250 سال بعد آنے والا ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ اتنے زمانے بعد آئے گا، چلو اگر انکار بھی کر دوں گا تو کیا بات ہوگی، اگر میں نہیں بھی مانوں تو اس میں کون سا نقصان ہوگا۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا، حضرت جنید بغدادی فرماتے میں نے اللہ کی قدرتوں کو جلال میں پایا، اللہ کی قدرتوں کو جلال میں پایا، اور میں نے محسوس کی کہ اس آواز کا اگر اقرار نہ کروں، اپنے گردن کو نہ جھکاؤں، اس کا قدم اپنے گردن پہ نہ لوں، تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میری ولایت نہ چلے جائیں۔ تو جیسے ہی میں نے اللہ کے قدرتوں کو جلال میں دیکھا تو میں نے فوراً اپنے گردن کو جھکائی اور کہا قدمو علی رقبتی، آپ کا قدم نہ صرف میرے گردن پر ہے حتی رأسہ، بلکہ میرے سر پہ بھی آپ کا قدم ناز ہے۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ یہ اعلان کس کا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، وہ ایک بغداد کا رہنے والا ہوگا اور وہ نبی کے خاندان سے ہوگا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وہ شہر گیلان میں، شہر جیلان جسے ہم بولتے ہیں، شہر گیلان میں پیدا ہوگا، پھر وہ بغداد میں آئے گا، بڑا اس کا نام ہوگا، شیخ عبد القادر نام ہوگا اور محی الدین لقب سے مشہور ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اسے حکم فرمائے گا کہ اے عبد القادر اعلان کر کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے، اس وقت وہ اعلان کرے گا تو لوگوں اس کے اعلان کرنے سے پہلے آج ہی میں اس کے قدم کو اپنے گردن پہ تسلیم کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا نہ صرف میں بلکہ کائنات کے جو پہلے ولی گزر چکے ہیں اور جو ولی آئیں گے، چاہے ولی ہو یا ولیہ ہو، ہر ایک کو عبد القادر جیلانی کے ولایت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پھر اس کے بعد پھر جب زمانہ آگے بڑھا، آپ کے وقت سے پہلے آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کی بیٹی کے نکاح کے تعلق سے بھی یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کے بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ ہوگا جو اخلاق میں سب سے اونچے درجے کا ہے، جو سیرت میں سب سے اونچے درجے کا ہے، جو اپنے زہد میں تقوی میں سب سے اونچے درجے کا ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ سومئی فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ اس لیے ہوا کیونکہ میرے خاندان میں اللہ تعالیٰ میری نسل میں ولیوں کے سردار کو پیدا فرمانے والا ہے۔
پھر اس کے بعد جب حضرت سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماں باپ کا جب نکاح ہوا ان کا، تو نکاح کے بعد جب بچے کے ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ابو صالح جو سرکار غوث پاک کے والد ہیں، انہوں نے خواب میں نبی کریم کو دیکھا، اور اسی رات آپ کے نانا نے بھی خواب میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو تمہارے گھر میں اللہ نے وہ لڑکا عطا فرمایا ہے جس طرح اللہ نے نبیوں میں مجھے سردار بنایا ہے، اللہ نے تیرے بیٹے کو ولیوں میں سردار بنایا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابو صالح سرکار غوث پاک کے والد گھر پہنچے تو دیکھا کہ سرکار غوث پاک دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی، آپ کے لانے سے پہلے بھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے الہامات ہوتے رہے اولیاء کرام کو کہ تمہارے بعد تمہارے نبی کے خاندان میں، میرے محبوب کے خاندان میں ایک ایسے ولی کو بھیجنے والا ہوں جس کا مرتبہ تمام ولیوں میں سرداری کا مرتبہ ہوگا۔ اب آئیے ذرا ایک بہت پیارا واقعہ سناتا ہوں۔ ابھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ولی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا۔ اس روایت کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تاج العارفین جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال کی تھی اور آپ بغداد میں مدرسہ پڑھنے کے لیے پہنچے، جس وقت آپ مدرسے میں پہنچے پڑھنے کے لیے تو اس وقت کے بغداد میں نامور ولی، مشہور اللہ کے برگزیدہ بندے اور مشہور اللہ کے ولی جن کا نام تاج العارفین حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، بڑا مشہور نام ہے۔ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ ایسا مشہور نام ہے، ان کے نیچے 17 بادشاہ ہاتھ باندھ کے مرید بن کے یہ سوار ہوتے اور 17 بادشاہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے پیدل چلا کرتے تھے۔ آپ جب بغداد میں آتے آپ کے ساتھ ایک لمبا ہجوم ہوتا، ایک بڑا قطار ہوتا تھا، لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ جب بھی آپ آتے تھے لوگ ڈھیر سارے جمع ہو جاتے تھے، آپ کے بیانات سنتے تھے، آپ کے خطبے سنتے تھے، آپ کے تعلق سے معلوم کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت عمر 18 سال کی تھی، آپ کو معلوم ہوا کہ جو بغداد کے مشہور بزرگ ہیں جن کا نام تاج العارفین محمد کاکیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، یہ آئے ہوئے ہیں اور ان کا بیان رکھا گیا ہے۔ اور حضرت سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت یہ تھی، جب بھی کوئی عالم یا فقیہ یا محدث یا کوئی ولی جب آتے تو سرکار غوث پاک ان کی زیارت کے لیے پہلے جانے کی خواہش رکھتے تھے، بیان سننے کی پہلے خواہش رکھتے تھے۔ تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ارادہ کیا کہ چلو میں بھی چلتا ہوں، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ جا کے ان سے ملاقات کر کے آتا ہوں، ان کی زیارت کرتا ہوں اور ان کے بیان سن کے فیض حاصل کرتا ہوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہے، جب آپ پہنچے بیان چل رہا ہے، خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے درمیان بیان کے درمیان حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار غوث پاک کو دیکھتے ہی ارشاد فرمایا کہ وہ جو نوجوان بچہ آ رہا ہے اس نوجوان کو ہماری مجلس سے باہر نکال دو، ہماری مجلس سے باہر نکال دو۔ سرکار غوث پاک کو مجلس سے باہر نکال دیا گیا۔ آج کا اگر کسی بندے کو بیان کرتے کرتے کوئی مقرر صاحب یا امامت کرتے کرتے کوئی امام صاحب چھوٹی بات بھی بولے نا، آج ہمارا آدمی ایسا رس کے چلے جاتا ہے، ایسا منہ جو ہے ٹیڑھا کر کے چلے جاتا ہے، پھر وہ سلام بھی نہیں کرتا، پھر وہ آ کے مسجد میں نماز پڑھتا بھی نہیں۔ ہم غوث کے ماننے والے ہیں نا، غوث کی 11ویں کرنے والے ہیں نا، غوث کے چاہنے والے ہیں،
تو دیکھو غوث پاک کی سیرت کیا ہے عالموں کے تعلق سے، غوث پاک کی سیرت کیا ہے مقرروں کے تعلق سے، غوث پاک کی سیرت کیا ہے علم والوں کے تعلق سے، ولیوں کا سردار ہے سرکار غوث پاک کو باہر نکال دیا گیا۔ ایسا نہیں کہ ناراض ہو کے چل گئے، میں ولیوں کا سردار ہوں مجھے باہر نکال دیا، نہیں، آپ باہر گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے ہوئے پھر مجلس میں اندر آنے لگے۔ یہ غوث پاک کی سیرت ہے۔ عالموں سے ناراض ہونا غوث پاک کی سیرت نہیں ہے، اماموں سے منہ پھیر لینا یہ غوث پاک کی سیرت نہیں ہے۔ عالموں کا ادب کرنا، اماموں کا ادب کرنا، یہ جو ہے سرکار غوث پاک کی سیرت ہے۔ سرکار غوث پاک کو نکال دیا گیا، لیکن غوث پاک چہرے پہ ذرا سے بھی غم کے نہ غصے کے کوئی آثار تھے۔ سرکار غوث پاک مسکراتے ہوئے دوسری مرتبہ تشریف لائے تو پھر سے محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو وہ نوجوان پھر آ رہا ہے، پکڑو اس کو ہمارے مجلس سے باہر کر دو۔ پھر سرکار غوث پاک کو باہر کر دیا گیا۔ اگر آج کا ہمارا بندہ ہوتا دو بار باہر نکال ڈالے، اب ان کو جو باہر نکال دوں میں، یہ آج ہمارے لوگ ہیں، لیکن سرکار غوث پاک کی سیرت دیکھو کیا درس دے رہی ہے۔ آج یہ بات بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آج لوگ علماء کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، اماموں کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی یہی علماء ہیں، یہی ائمہ ہیں جن کی وجہ سے آج دین کی حفاظت ہے، آج ایمان کی حفاظت ہے۔ اگر آپ کو حضور کے تعلق سے یا اولیاء کے تعلق سے یا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آپ کو علم ہو رہا ہے، نمازیں آپ سیکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ سارے کس کی وجہ سے ہیں؟ انہی علماء کی وجہ سے ہیں، انہی ائمہ کی وجہ سے ہیں۔ اسی لیے علماء کا ادب کرو، علماء کا احترام کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ امام محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ 2 مرتبہ باہر نکال دیتے ہیں۔ جب 2 مرتبہ باہر نکال دیے نا، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ہمارے جیسے تو نہیں تھے نا، ولیوں کے سردار تھے، اور ان کے ذریعے سے ہمیں درس حاصل کرنی ہے کہ علماء کا ادب کیسے ہوتا ہے، علماء کی جو ہے تعظیم کیسے ہوتی ہے۔ 2 مرتبہ باہر نکال دیا گیا۔ سرکار غوث پاک مسکراتے ہوئے تیسرے مرتبہ پھر اندر تشریف لائے۔ جب اندر تشریف لائے نا تو پھر وہ ولی جو ہے نا حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ سرکار غوث پاک کو بلاتے ہیں، بیٹے ادھر آ۔ سرکار غوث پاک قریب جاتے ہیں، اور محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ وکان شیخ، سرکار جو تاج العارفین تھے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، داڑھی بالکل سفید ہو چکی تھی، بڑے مشکل سے کھڑے ہوتے تھے۔ اس عمر کا بوڑھا ولی جس کی شان یہ ہے کہ کئی اولیاء مرید ہیں، 17 بادشاہ مرید ہیں، پورا عوام آپ کے عاشق ہیں، بوڑھا شخص تاج العارفین سرکار غوث پاک کو بلاتے ہیں، بلا کے آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے اس نوجوان کو باہر اس لیے نہیں نکالا کہ یہ کوئی بے ادب ہے یا یہ کوئی انجان ہے، اس لیے نہیں نکالا، میں نے اس کو اس لیے نکالا تاکہ تم اس کو اچھے سے دیکھ لو، تم اس کو اچھے سے دیکھ لو۔ بھئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب میں اچانک بیان کرتے کرتے پیچھے والے سے کہوں یہ دیکھو یہ آ گیا اس کو نکالو، تو آپ کیا کریں گے؟ میری تقریر چھوڑ کو سارے پیچھے دیکھیں گے۔ تو محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے جو نکالا اسے باہر اس لیے نہیں کہ یہ بے ادب ہے یا اس لیے نہیں کہ یہ کوئی انجان ہے لا علم ہے، میں نے اس لیے نکالا تاکہ تم اچھے طریقے سے اس نوجوان کو دیکھ لو۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیوں دیکھیں انہیں، اس نوجوان کو کیوں دیکھیں ہم بار بار؟ تو محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک وقت آئے گا، آج میں بوڑھا ہوں، یہ جوان ہے، ایک وقت آئے گا بغداد میں صرف سکہ اس نوجوان کا چلے گا، سکہ اس نوجوان کا چلے گا، اور ایک وقت آئے گا یہ نوجوان اپنے مسند غوثیت پہ سرفراز ہوگا،
اور مسند غوثیت پہ بیٹھ کے اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو لوگوں دیکھ لو یہ ولیوں کا سردار ہیں، آج سے تمہیں بتا رہا ہوں ہمیشہ اس کا ادب و احترام کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہمیشہ اس کا ادب و احترام کرنا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا معلوم ہے؟ سرکار غوث پاک کو اپنی طرف کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد غوث پاک سے فرماتے ہیں کہ بیٹے عبد القادر، آج تو جوان ہے اور میں بوڑھا ہوں، آج تو جوان ہے اور میں بوڑھا ہوں، ایک وقت آئے گا جو تیرا ہوگا اور تو ولیوں کا سردار ہوگا، اس کا اعلان کرے گا۔ بیٹے عبد القادر، داڑھی پکڑتے ہوئے محمد کاکیس نے کہا بیٹے عبد القادر دیکھ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، عبد القادر یہ بوڑھا اپنے سفید داڑھی کے باوجود تیرے قدم کو اپنے گردن پہ لے کے تیری ولایت کی تسلیم کر رہا ہے۔ حضرت محمد کاکیس نے پھر ارشاد فرمایا، آگے جملے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے عبد القادر، ایک زمانہ آئے گا سب کے جو ہے مرغ بولیں گے، سب کے مرغی آواز لگائے گی، سب کے مرغ آواز لگائیں گے، آواز لگاتے لگاتے ان کی آوازیں ختم ہو جائیں گی، ان کی آوازیں بند ہو جائیں گی، لیکن عبد القادر تیرا مرغ وہ مرغ ہیں، تیرے مرغی کی آواز وہ آواز ہے کہ تیرے مرغی کی آواز قیامت تک سنائی دے گی، تیرے مرغی کی آواز قیامت تک سنائی دے گی۔ کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ عبد القادر سلسلے بہت آئیں اور بہت آئیں گے اور سب سلسلوں کی بڑی آوازیں ہوں گی، لیکن بیچ میں ختم ہو جائیں گے۔ عبد القادر تیرا وہ سلسلہ ہوگا جو قیامت تک چلنے والا ہوگا۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے جب اس واقعے کو دیکھا تو آپ نے کہا واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کہتے مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا۔ یہ حضرت امام محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں جنہوں نے سرکار غوث پاک کے ولی ہونے کے اعلان سے پہلے بتایا کہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ولیوں کے سردار ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ یہ ساری باتیں سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے یا تو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بات ہو رہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ سرکار غوث پاک کے اعلان کرنے سے پہلے بات ہو رہی ہے۔ جس کی شان یہ ہے آنے سے پہلے بشارتیں دی جا رہی ہیں، جن کی شان یہ ہے آنے سے پہلے خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، تو پھر اندازہ لگاؤ جب غوث پاک دنیا میں تشریف لائے اور آپ بغداد میں پہنچے اور آپ کو اللہ نے جب مقام غوثیت عطا فرمایا اور جب آپ نے اعلان کیا ہوگا تو جب کے حالات کیا ہوں گے، اس وقت مقام مرتبے کیا ہوں گے۔ صرف ایک دو واقعات بیان کر کے میں آج تقریر ختم کروں گا۔ کل سے انشاءاللہ تعالی ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک آپ کے والدین کے نکاح سے شروع کریں گے۔ دیکھیے سرکار غوث پاک کے یہ پیدائش سے پہلے کے واقعات ہیں، آپ کے آنے سے پہلے دنیا میں خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ اب بڑا کمال دیکھیے، جب آپ آئیں مقام غوثیت پہ بیٹھے تو حال کیا تھا، کیونکہ بات قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ کی چل رہی ہے نا، تو آپ جب مقام غوثیت پہ بیٹھے، علماء بیان فرماتے، محدثین کہتے ہیں اس وقت آپ کی عمر 50 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 50 سال کی عمر میں آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ جب یہ اعلان ہوا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تو اس مجلس میں امام حیتمی کہتے ہیں اس مجلس میں 300 سے زائد
جید اولیاء کرام تشریف فرما تھے، سبھی نے اپنے گردنوں کو جھکا کے کہا کہ اے عبد القادر، آپ کا قدم ناز ہم سب کے گردنوں پر ہے۔ اور امام حیتمی کے تعلق سے لکھا جاتا ہے، وقت کا بہت بڑا عالم ہے، امام حیتمی کے تعلق سے لکھا جاتا ہے، وسج میں امام حیتمی اٹھے اور سرکار غوث پاک کے قریب پہنچے، سرکار غوث پاک کے کرسی کے قریب بیٹھ گئے، اپنے گردن کو جھکایا، غوث پاک کا قدم اٹھا کے اپنے گردن پہ رکھی اور کہا کہ اے عبد القادر، آپ کا قدم حیتمی کے نہ صرف سر پر گردن پر ہے بلکہ حیتمی کے آنکھوں پر بھی شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم ناز ہے۔ جتنے مجلس میں حاضر تھے سب نے اس بات کا اقرار کیا ولیوں نے کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور اللہ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ جب یہ اعلان ہوا تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ بات جو لکھی گئی ہے، آپ فرماتے ہیں جب اعلان کرے گا عبد القادر بغداد میں، اس وقت جتنے لوگ گزر چکے ہوں گے وہ تمام اولیاء اپنے ارواح کے ساتھ، اور جو ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ اولیاء تمام اپنے ارواح کے ساتھ، اور جتنے ولی اس وقت ماں کے پیٹ میں ہوں گے وہ تمام اولیاء اپنے ماں کے پیٹوں میں، اور جو موجود ہوں گے آپ کے زمانے میں وہ تمام اولیاء کچھ جسموں کے ساتھ، کچھ روحوں کے ساتھ، کچھ ماؤں کے پیٹ میں، کچھ زمین کے اندر، کچھ زمین کے باہر، سارے اولیاء اپنی گردنیں جھکائیں گے اور گردنیں جھکا کے کہیں گے کہ عبد القادر، آپ کا قدم ناز ہم تمام ولیوں پر موجود ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ خراسان ایک علاقہ ہے، بغداد سے بڑا دور کا علاقہ ہے، وہ خراسان کے علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سید عبد القادر بن محی الدین اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ تفریح الخاطر میں لکھتے ہیں کہ خراسان کہیں دور کا راستہ ہے اور ہزاروں کلومیٹر کا فرق ہے بغداد سے۔ کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز اپنے خراسان کے پہاڑی پر بیٹھے ہوئے عبادت میں مشغول تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سرکار غوث پاک کے وفات کے بعد کا واقعہ ہے، اور کچھ بزرگان دین کہتے ہیں کہ نہیں، سرکار غریب نواز کے ابھی یہ ابتدائی دور تھا اور سرکار غوث اعظم کی عمر جو ہے 50 سال کی تھی۔ تو اکثر محدثین نے جو اولیاء کرام نے بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ بات جو ہے کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت موجود تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار غوث پاک کی عمر جس وقت وصال کے قریب 90 سال کی تھی، اس وقت سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر بالکل 25 سال کے جوانی کی عمر تھی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے 25 سال کی عمر سرکار غریب نواز کی ہے جب غوث اعظم کے 90 سال کی عمر ہے۔ اب سرکار غوث پاک 50 سال کی عمر میں اعلان کر رہے ہیں، مطلب 90 اور 50 کو کتنے سال کا گیپ ہے؟ 40 سال کا گیپ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ابھی غریب نواز دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے غوث پاک نے اعلان فرما دیا۔ اب جب سرکار غریب نواز تشریف لائے، جب آپ جوانی کے عمر میں پہنچے، آپ خراسان کے پہاڑی میں عبادت میں مشغول تھے، کئی سالوں کے بعد غوث اعظم کی آواز پہنچی۔ غوث اعظم کی آواز ایسی نہیں تھی کہ آج کوئی ہے تو آج والے کو آواز پہنچ گئی، بعد والے کو آواز نہیں پہنچی، ایسا نہیں۔ جہاں بھی تھا، اگر وہ دنیا میں آیا تھا تو اس وقت آواز پہنچ گئی، دنیا میں نہیں آیا عالم ارواح میں اس نے سن لیا، اور جب دنیا میں آیا تو پھر سے وہ آواز سنائی گئی، اور تمام اولیاء جو بعد کے آنے والے ہیں اپنے اپنے سروں کو جھکا کے سرکار غوث پاک کے غوثیت کو قبول فرمایا ہے۔ تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہاں تشریف فرمائے؟ خراسان کے پہاڑی میں عبادت میں مشغول ہیں۔ اچانک آواز پہنچی، قدمی حاذہ علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے۔ تو ہمارے خواجہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ اپنے سر کو جھکایا، کہا بل علی عینی و رأسی یا عبد القادر،
کہا کہ اے سرکار غوث پاک آپ کا قدم ناز معین الدین کے گردن پر بھی ہے اور آپ کا قدم ناز معین الدین کے آنکھوں پر بھی ہے۔ آپ کا قدم معین الدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب یہ بات کہی نا تو سرکار غوث پاک کے دربار غوثیت سے آواز آئی، آواز یہ تھی کہ جعلنا کا یا معین الدین سلطان الہند، اے معین الدین ہم نے تیرے اس ادب کے برکت سے تجھے ہندوستان کا شہنشاہ بنا دیا ہے۔ تو سرکار غریب نواز کو کرسی پہ جو بٹھا کے بھیجا ہے نا، دیکھو جو بٹھا کے بھیجتا ہے، جو کرسی دیتا ہے اس کے طاقت کے مطابق، بھئی اگر 5 سال والے کرسی دیتے ہیں تو 5 سال کے بعد نکل بھی جاتی ہے، لیکن جس کی کرسی ولیوں کے سردار نے لگائی، جسے حکومت ولیوں کے سردار نے دی ہو، پھر اس کی حکومت کو کون چھین سکتا ہے؟ پھر اس کی کرسی کو کون نکال سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی نے جب یہ واقعہ دیکھا نا تو علامہ حسن کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، یہ میرے بھائی امام احمد رضا نے کہا تھا، اور میں کہوں گا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا، کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلاں کے حضور، کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلاں کے حضور، کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا، کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا۔ سرکار غریب نواز نے جب غوثیت کو تسلیم کی تو غوث اعظم نے ہندوستان کا شہنشاہ بنا دیا، اور ہندوستان کا صرف ایسا شہنشاہ نہیں کہ کچھ سالوں تک نام رہے مٹ جائیں، فرمایا جسے غوث بٹھائے اس کا نام کیسے مٹ سکتا ہے، غوث جسے بٹھائے کیسے مٹ سکتا ہے، اور ایسی کرسی ڈالی کہ جب غریب نواز مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا کہ معین الدین تجھے ہندوستان کی طرف جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ کیونکہ میرے نواز عبد القادر نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، تجھے ہندوستان دینے کی بات کی ہے، اس لیے میں نے اپنے نواز عبد القادر کی زبان کی برکت سے اے معین الدین تجھے ہندوستان بھیج کے میرے غوث کے کہنے پر تجھے ہندوستان کی حکومت و کرسی عطا فرما رہا ہوں۔ یہ غوث پاک کی عظمتیں ہیں، آپ کے آنے سے پہلے بھی چرچے، آپ کے زمانے میں بھی چرچے، اور آپ کے بعد بھی چرچے ہوتے رہیں۔ پھر کس شان کے ساتھ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے، کیا واقعات تھے، کل سے ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سچی محبت، ادب و احترام نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔